ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائڈ سے, ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہے. میرے پاس ایک بہت ہی بیٹر جو ہے وہ طلاق کا کیس آیا, اور اس کے اندر جو ہیں وہ ساری سسرال انوالو تھے, جو ہسبینڈ تھے وہ گھر کے بڑے تھے, ماں بیوہ تھیں, ماں جو ہے وہ چھوڑ نہیں رہی تھیں بیوی کو, وہ ذمہ داری محسوس نہیں ہو رہی تھی, ان کو صرف ایک ہی یہی تھا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پوری کی پوری ریسیپی تیار ہے, وہ کھیر پکنے والی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے جب یہ بات ہوتی ہے, جیسے کہ محمد علی ابھی آپ نے کہا کہ جب ان دونوں کو ان دونوں سے الگ الگ ملا جائے, یہ دونوں بڑے سینسیبل لگتے ہیں. جب ان دونوں کے ساتھ جب بات کی جاتی, ہر ایک 8 آنسوؤں کے ساتھ رو کے یہ کہتا کہ میں تو اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں, لیکن دوسرا نہیں مان رہا. صحیح. اچھا, ہم نے ان کے ہسبینڈ سے پوچھا, کیونکہ ہسبینڈ کی طرف سے زیادہ ارسپانسبلٹی آ رہی تھی, وہ نہیں دے پا رہے تھے وائف کو وہ والا مقام جو وہ مانگتی تھی. تو وہ ہسبینڈ نے ہمیں جو بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد جو بات اس نے کہی, تو جس کے بعد پھر ہم لوگ اٹھ گئے تھے, ہمیں سمجھ آ گیا تھا ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. جب ہم نے ان کی ساری وہ شکایتیں الٹی سیدھی وغیرہ کو کر دیا, اور بعد میں بات یہ نکلی کہ ہی واز ویری مچ ان لو ود ہز وائف, اور ان کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اس کے کہ بس میری ماں کو خوش کر دو نا. وہ جو میری ماں کی انسیکیورٹیز ہیں, کسی طرح ان کو سیکیور کر دو نا. اب یہ تو اس بیچاری کے میرا خیال ہے تعویذوں اور وہ منتروں کے ساتھ بھی بس میں نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ذمہ داری, اور آپ کو میں بتاؤں ہم پھر اٹھ گئے, اور اللہ معاف کرے پھر ان لوگوں کی بہت یعنی خراب ہوئی, الگ وہ ہو نہیں سکے, بچے ان کے تھے, اور ان کے بھی ان کو الگ ہونے کی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں وہاں پر بھی ہم چاہتے کیا ہیں. اتنی اگر کوئی نفرت اور وہ ہوتی تو میرا خیال ہے اس چیز کو بہت دیر پہلے اینڈ کر دینا چاہیے. اسلام کی بات کریں تو بڑے کلیئر کٹ جو ہے وہ نا احکامات ہیں کہ ساس سسر جو ہے ان کا نہیں ہے فرض ان کو ان کی دیکھ بھال ان کی خدمت کرنا خاتون پہ, لیکن کلچرلی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سینسٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے. مرد بھی بہت سینسٹیو ہے, اور اس کی ماں بھی بہت سینسٹیو ہے, اس کا باپ بھی بہت سینسٹیو ہے. تو ویئر ٹو اسٹرائک دا بیلنس, کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ریجیڈیٹی بہت ہے, یعنی وہ جو سیکھ لیا نا انہوں نے اس سے وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں, کوئی مڈل پاتھ پہ آنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں. میں دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی اہم بات کہی ہے. میں کلچرل ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میری بیٹی پیدا ہوئی, پھر میرا بیٹا پیدا ہوا, دونوں میں تقریباً کوئی 3 سال کا فرق ہے. مجھے لوگوں کی دعائیں بھی یاد ہیں, اور میں حیران ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے پیدا ہونے اور بیٹے کے پیدا ہونے لوگوں کی دعائیں بھی ایک جیسی. میری بیٹی کو اللہ اس کا نصیب اچھا کرے, بیٹے کے بارے کسی نے کہا اللہ نصیب اچھا نہ کرے. بالکل کلچرلی ہم نے یہ چیز انگرینڈ کی ہوئی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی مظلوم سی چیز ہے کہ لک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اچھی ہوگی. وہ جو دین میں نے سیکھا ہے مجھے تو کمزور ہوگا کا تصور نظر ہی نہیں آیا اس میں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اور کلچر کا ریلیشن شپ یہ بنا دیا ہے کہ کلچر کا فریم ہے جس کے اندر دین کو کہیں کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اچھا لگتا ہے, اور جب سب کو اچھا لگ رہا ہو تو پھر ہر آدمی اپنا رائٹ کلیم کرے گا. تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ کلچر میں بن گیا ہے کہ نہیں والدین جو ہیں ان کی خدمت بیوی نے ضرور کرنی ہی کرنی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی فطرت کی طرف واپس آئیں. میری اپنی ایک سینگ ہے کہ رب کے نظام میں کرپشن کرنے کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. والدہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور شوہر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, لیٹ اس کیپ اٹ ریئل. یہ پرابلم ہے. ایک تو ہیومینٹی کے دائرے کے اندر رکھیں, دوسرے اس سوچ کو بھی ساتھ رکھیں کہ یہ اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری نہیں ہے. اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری اس کا ہسبینڈ اور اس کے بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ شی نیڈس ٹو بی نائس, شی نیڈس ٹو بی اویلیبل. ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں ذرا لوئر کرنی پڑیں گی ایکسپیکٹیشنس. ہم ان کو, اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں لوئر نہیں ہوتی ہے. ابھی محمد علی آپ نے ایک بات کہی کہ ویسٹرن اور ایسٹرن جو پرسپیکٹیو ہے ان میں ڈفرینس ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, کچھ میرا ایسے بھی کاؤنسلنگ کے کیسز سے رابطہ رہا جو نان مسلم بھی تھے اور ویسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, یعنی مسلمان بھی نہیں تھے
اور اس میں بھی تھے. آپ کو عجیب بات بتاؤ کہ وہاں کی بھی ساسیں ایسی بیہیو کرتی ہیں, بلیو کرے, وہ اتنی ہنسی آتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیمن سے کیا کر کے آئی ہے, اس نے میرے بیٹے کو فلاں کھلا دیا, فلاں وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا تعویذ ڈال دیے. اور میں کہتی تھی, میں تو پہلے شوق میں ہی رہ گئی کہ یہ کون سی ساس ہے, یہ ہیومن فینومینا ہے. کیونکہ وہ ٹگ آف وار تو ہو جاتی ہے نا, جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کو فکر پڑ جاتی ہے نا. تو اسی طرح جب ماں کی تھوڑی سی بننے لگتی ہے, بیوی کو فکر پڑ جاتی ہے. اچھا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے جو ایک خاتون کی حیثیت سے, کیونکہ میں بہو بھی رہی ہوں اور ساس بھی ہوں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مرد کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو ہر جگہ پہ لائنیں ڈرا کرنی ہے, ماں کو بھی کر کے دینی ہے, بیوی کو بھی کر کے دینی ہے. اور یہ لائنیں ڈرا کرنا آسان کام نہیں ہے. صحیح. یہ جو لائنیں ہیں نا, لکیریں سیدھی کرنا, یہ اتنا مشکل کام ہے جس کے لیے ایک تو سب سے پہلے سینس آف رسپانسبلٹی چاہیے. ہمارے ہاں تو مرد کہتے ہیں میں کماؤں کہ تمہارے جھگڑے نپٹاؤں. بالکل صحیح. یہ ہماری ایک مینٹالٹی ہے, مرد اس کو سننے مجبوری بھی ہے نا بہت. معافی چاہوں گا قطع کلامی کی, کہ جب وہ لائنز لگائے گا تو جو لائن بیوی نے نہیں لگائی ہوئی ہے وہ نیچرلی کہے گی یہ تو ماں سے لے کے آئے. اب میں آپ کو اسی طرف آنے لگی ہوں, ذرا مجھے اجازت دیجیے تھوڑا سا. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی محسوس کرے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیوی اور ماں خود ہی لڑ بھڑ کے خود ہی آپس میں سیٹ کر لیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ معاشرے میں وہ لائنیں لگانے لگے, اور جیسا کہ آپ نے کہا, تو اس کی لائنوں کو قبول کون کرے گا؟ کوشچن یہ آ گیا نا. آپ یہ مجھے بتائیے, آپ اپنے گھر کے بڑے, آپ اپنی اولاد کے لیے جو لائنیں لگاتے ہیں اس کو قبول کون کرتا ہے؟ ٹھہر جائیے, اس سے بھی پیچھے آ جائیے, تھوڑی سی اس طرف آ جائیے, ہم ریالٹیز کی طرف آئیں. آپ آفس میں, جس آفس میں کام کرتے ہیں, جن لوگوں کے آپ باس ہیں, ان کے لیے جب آپ لائنیں لگاتے ہیں, تنخواہ لے کے بھی وہ آپ کی لائنیں قبول نہیں کرتے. صحیح. آپ کا اپنے ویژن پر یقین ہوتا ہے, صحیح. اپنی پوزیشن میں آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے, اور آپ کو کانسٹنٹ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ٹو میک دم ریئلائز کہ یو ور دی باس دیئر. ون تھنگ, ایک تو پہلی بات ہے کہ باس میں ہی ہوں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, میں پیار سے بولوں, نخرے سے بولوں, آرام سے بولوں, باس میں ہی. ایک تو اپنی حیثیت کو آپ نے منوانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں یہ آپ کی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی حیثیت باس کی ہے. اور دوسری بات ہے, آپ نے اپنا جو وزڈم ہے اور اس کے پر بھی دوسروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میری بات صحیح بھی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جان گسل جو ہے نا وہ جد و جہد ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو اپنی ذات کا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ فائزوہن کے بعد جو ہے وہ ان کے خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو, در حقیقت یہاں پر یہ والی چیز آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو.